الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، یہ دنیا خیروں کا اور شرور کا مجموعہ ہے۔ اس دنیا میں خیریں بھی ہیں اور شر بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ اچھائی کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور برائی کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محنت کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اس سے برائی وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے اور گھر کو سنوارتا ہے اور اسے اچھا کرتا ہے، پھر اس کی نگہداشت اور نگرانی اور صفائی اور دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس کو ویران کرنا ہو، خراب کرنا ہو، برباد کرنا ہو تو محنت کے چھوڑ دینے سے از خود وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک باغیچہ ہے اور بہت خوبصورت ہے اور قسم قسم کے اس میں پھول ہیں، یہ اچھائیاں اس میں برقرار رہیں اور یہ خوبیاں اس باغیچے میں برقرار رہیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ آدمی وہاں ایک مالی رکھتا ہے، پانی اسے دیتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، اور اگر اسے ویران کرنا چاہے تو ویرانگی کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، اسے چھوڑ دے تو وہ خود ہی ویران ہو جائے گا۔ انسان سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو سنوارتا ہے، خوبصورت کرتا ہے، میل کچیل اتارتا ہے، صاف ستھرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، کچھ اسے محنت کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ کسی مجمع میں بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر یہ محنت ترک کر دے اور بالوں کا تراشنا چھوڑ دیتا ہے، میل کچیل اتارنا چھوڑ دیتا ہے، صفائی ستھرائی کو ترک کر دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس سے گھن کرنے لگیں گے۔ تو غرض یہ کہ اس دنیا کے اندر خیریں بھی ہیں اور شرور بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ اچھائیوں کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور برائیوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں، محنت کے ترک کرنے سے برائیاں خود وجود میں آ جاتی ہیں۔ جب یہ بات ذہن نشین آپ فرما چکے تو اب اگلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں
کہ روزانہ انسان جب کپڑے پہنتا ہے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اور صاف ستھرے کپڑوں پر اگر دبا لگ جاتا ہے، میل کچیل آ جاتی ہے، کوئی گندگی اور غلاظت آ جاتی ہے، تو آدمی اس گندگی کو، اس غلاظت کو، اس ناپاکی کو دھوتا ہے، اسے کسی طرح سے نہیں چھوڑتا، اسے صاف کرنے کے لیے کچھ محنت چاہیے ہوگی۔ لیکن اگر وہ محنت ترک کر دیتا ہے تو چند دنوں کے بعد اس کے وہ کپڑے اور اس کا جسم ایسا بدبودار کہ کسی کے قریب جائے گا تو کوئی اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں۔ جب یہ بات ذہن نشین فرما چکے تو اب یہ ذہن نشین فرمائیں کہ انسان کی زندگی سے نکلنے والے اعمال اور آدمی کی زبان سے نکلنے والے جملے اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ آدمی کے ہاتھ کے کیے ہوئے کام اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ آدمی کے پیروں کے کیے ہوئے کام اور قدم چلے ہوئے اچھے بھی ہیں، اچھائی کی طرف بھی ہیں اور برائی کی طرف بھی، اور آنکھوں کا دیکھا ہوا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، کانوں کا سنا ہوا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو برائیاں ساتھ لگ گئی ہیں، گندگیاں ساتھ لگ گئی ہیں، آنکھ غلط استعمال ہو گئی، ہاتھ غلط استعمال ہو گیا، زبان غلط استعمال ہو گئی، جس کی وجہ سے گندگی گناہوں کی اور نجاست گناہوں کی غلاظت ہمارے جسم کے ساتھ لگ گئی ہے، اس گندگی کو دھونے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں توبہ اور استغفار جیسا عظیم الشان عمل عطا فرمایا۔ توبہ اور استغفار۔ دنیا کی گندگی دھلتی ہے کس سے؟ پانی سے، لیکن یہ گناہوں کی گندگی دھلتی ہے کس چیز سے؟ یہ توبہ سے دھلتی ہے، یہ استغفار سے دھلتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے لیے گناہوں سے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، لہذا گناہوں میں لتھڑا ہوا آدمی، گناہوں میں لت پت آدمی، گندا ناپاک جسم لے کر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک مثال، ایک آدمی باہر سے آتا ہے اور اس کا جسم گندگی اور میل کچیل اور بدبو سے لتھڑا ہوا ہے، جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دروازے کے قریب قریب جو غسل خانہ بیت الخلاء ہے وہ وہاں جا کے صاف ستھرا ہو کر پھر اپنے گھر میں داخل ہوگا۔ بالکل اللہ پاک نے بھی عظیم الشان جو جنت بنائی ہے، خوبصورت جو جنت اللہ پاک نے بنائی ہے، اس جنت میں بھی اللہ پاک بدبودار جسم کو، گندے جسم کو داخل نہیں کرے گا، صاف ستھرے جسم کو داخل کرے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب بات یہ ہے کہ جنت میں وہی جسم جا سکتا ہے جو صاف ستھرا ہو، گناہوں کی آلودگی سے، گندگی سے، نجاست سے پاک صاف ہو، تو فرمایا گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو طریقے بنائے ہیں۔ ایک طریقہ بہت سہل اور آسان ہے اور ایک طریقہ بہت مشکل ہے۔ ارشاد فرمایا آسان اور سہل طریقہ تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آدمی جب اس سے نافرمانی ہو جائے، جب اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ کر کے، استغفار کر کے گناہوں کی گندگی اپنے سے صاف کر لے۔ جسم صاف ہو گیا، اسی حال میں موت آ گئی، خاتمہ ہو گیا، سیدھا اللہ پاک یہاں جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ نے جنت بنائی ہی ایمانداروں کے لیے، اعدت للمتقین، اللہ نے اسے بنایا ہی پرہیزگاروں کے لیے ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسے تو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک صورت تو یہ ہے، اور یہ اتنا آسان ہے کہ اگر دو آنسو اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے بہا لیتا ہے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے گناہ اسے یاد آتے ہیں، اللہ کا خوف اسے آنے لگتا ہے، آواز میں لڑکھڑاہٹ آنا شروع ہو جائے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھو کہ یہ گناہ جسم سے جڑ گئے، یہ گناہ دل صاف ہو گیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صورت نہیں ہے گناہوں سے پاکی کی، تو پھر دوسری صورت جہنم میں کچھ وقت جل کر اسے گندگی گناہوں کی اتارنی پڑے گی، پھر وہ جنت میں جانے کے قابل ہے۔ یہ دوسرا راستہ ہے، یہ دوسرا راستہ ہے۔
لیکن ارشاد فرمائی اتنا سخت ترین راستہ ہے کہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فما اصبرہم علی النار، کیسے عجیب لوگ ہیں جہنم کی آگ پر کیوں صبر کیے بیٹھے ہوئے۔ اصل میں حقیقت میں جہنم کو جو اللہ پاک نے بنایا وہ کافروں کے لیے بنایا ہے، لیکن جو آدمی اس دنیا میں رہ کر کافروں کی طرح کے اعمال کرے گا تو چند دن اس آدمی کو کافروں کے ساتھ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وہ گندگی صاف ہوگی تو پھر وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ وہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ وہ اتنا سخت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 500 سال کی مسافت پر ایک آدمی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، جہنم کی 500 سال کی مسافت پر، زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا بتایا۔ ایک گھوڑا تیز رفتار سے دوڑے اور اس کی عمر اتنی طویل کر دی جائے، 500 سال دن اور رات مسلسل دوڑتا رہے، تب جا کے یہ فاصلہ طے کرے۔ تو اتنے بڑے فاصلے پر ایک ایسے آدمی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے کہ جسے دنیا میں کبھی بھی کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی پریشانی نہ آئی ہو، اور جب 500 سال جہنم کے فاصلے پر اسے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کیسا تیرا وقت گزرا ہے، تو جب اس کو جہنم کی حرارت اور تپش اور اس کا دھواں اور اس کی گرمی اسے لگے گی، کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں ہے۔ ساری راحتیں وہ بھول جائے گی، سارے آرام اور لذتیں بھول جائے گا، اتنی اس کی حرارت اور تپش۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خطرے کی بات ہے، ڈر کی بات ہے، ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو جائے کہ ہمارے گناہ ہماری نیکیوں پر غالب آ جائیں اور پھر ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اپنے جسم سے گناہوں کو صاف کرو، پاک کرو۔ کیا طریقہ ہے؟ جو دوسرا راستہ بتایا اس دنیا میں، فرمایا اس دنیا میں یہ مکھی کے سر جتنے 2 چھوٹے چھوٹے آنسو تم بہا دو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن آخرت میں تم اتنے آنسو بہاؤ، اتنا رونا رو لو، اتنا رونا رو لو، اتنا رونا رو لو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں، پھر اس کے بعد خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور خون بہہ کر یہاں تمہارے رخساروں پر نالیاں پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں، اور وہ خون اور آنسو اتنے جمع ہو جائیں کہ اگر کشتیاں ان میں چلائی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں، لیکن وہ آنسو کسی کام کے نہیں۔ یہاں کا آنسو کام کا ہے، اس دنیا کا آنسو کام کا ہے، یہاں اس لیے کہ دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ اب میں بات عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اس گناہ اور نافرمانی پر اسے کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے۔ علامہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے ایک معمولی سی لغزش ہوئی، لیکن چونکہ مقام بہت بلند تھا تو بلند مقام والے آدمی سے اگر معمولی سی بھی لغزش ہوتی ہے تو وہ لغزش بہت بڑی لغزش سمجھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی لا کے دے دو، بیٹا پانی نہیں لے کے آتا، کہتا میں نہیں لا سکتا۔ اور ایک آدمی بیٹے کے علاوہ کسی اور سے کہتا ہے کہ تم مجھے پانی لا کے دو، اس نے کہا نہیں لے کے آتا ہوں۔ جو جواب بیٹے نے دیا وہی جواب اس نے بھی دیا۔ دوسرے آدمی کا وہ جواب برا نہیں لگے گا، بیٹے کا جواب برا لگے گا، اس لیے کہ یہاں تعلق ہے۔ تو اس کی چھوٹی سی بھی بے ادبی باپ کے حق میں بہت بڑی بے ادبی سمجھی جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذرا سا خلاف اولا عمل جو اللہ پاک کے ارادے کے خلاف ہو، جو کہ اللہ پاک نبیوں کو اس گناہ پر یا اس خلاف ادب کام پر برقرار رہنے نہیں دیتا، اللہ فوری متنبہ کرتا ہے، پھر بھی اتنا بلند مقام ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا وہ عمل اچھا نہیں لگتا۔ اب ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو منع فرمایا کہ
آپ دونوں کے دونوں حوا اور آدم آپ اس درخت کے قریب جنت میں نہ جانا. ٹھیک ہے جی ہم نہیں جائیں گے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان آیا اور اس نے قسمیں کھائیں. فدلاہما بغرور، اور اس نے دونوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا. اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے تمہیں منع کیا تھا کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے لگ جاؤ گے. اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے. اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، اور دنیا ایسے ایسے مسائل، ایسی ایسی پریشانیوں، ایسے ایسے غموں کی جگہ ہے. مت وہاں جانا، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تم اگر دنیا میں جاؤ گے تو رل جاؤ گے. اور یہاں تم دیکھو اللہ کا قرب ہے، جنت ہے، ہر قسم کی نعمت ہے. کوئی نعمت نہ ہو، اللہ کا قرب ہے تمہیں. تو اللہ پاک کا قرب برقرار رکھنے کے لیے یا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس پھل کو کھا لیا. مقصد گناہ کرنا نہیں تھا، مقصد اللہ کی معصیت نہیں تھی، مقصد نافرمانی نہ تھا. مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف مقصد یہ تھا تاکہ مزید اللہ کا قرب حاصل ہو. لیکن چونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا، تنبیہ فرمائی. الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ نہ کھانا؟ تو جب انہیں احساس ہوا کہ جب اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی ہمیں کوئی ہزاروں دلائل دیتا کہ بھائی یہ اچھا ہے اچھا ہے، ہمیں نہیں کھانا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی. اب کیا کہنے لگے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں کے دونوں یہ کلمات پڑھنے لگے. ربنا ظلمنا انفسنا، غور کرو پیغمبروں کے کلمات پر، غور کرو انبیاء علیہ السلام کے استغفار اور توبہ پر، کہ یہ ارشاد فرمانے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اے اللہ تو نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اے اللہ تو ظلم سے پاک ہے، تو منزہ ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے. غلطی کی نسبت اپنی طرف، اپنے قصور کا اعتراف، اپنے گناہ پر، اپنی لغزش پر شرمندگی اور ندامت. اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمارے پر رحم نہ فرمایا اور تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی تو طے شدہ بات ہے ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. اور ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے اس لغزش پر، اس خطا پر آپ درگزر فرمائیں. تو اب یہ بات سمجھو، لکھا ہے کہ 5 باتیں آدم علیہ السلام کے توبہ اور استغفار میں 5 باتیں پائی جا رہی ہیں. اور جس شخص کی توبہ اور استغفار اس طرح سے ہو جیسا آدم کی توبہ ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو فوری قبول کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يُقِرُّ عَلَى ذَنبِهِ، اپنے گناہ پر اقرار کر رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہو گیا، اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جرم مجھ سے ہو گیا. تو پہلی بات، جب ہم سے بھی گناہ ہو تو ہم اپنے جرم کا اعتراف کریں کہ ہاں بھائی یہ کوتاہی، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی. آج سب سے بڑا المیہ دنیا میں یہ پایا جا رہا کہ آدمی دوسرے کی غلطی تو بتاتا ہے، اپنی غلطی نہیں بتاتا. دوسرے کی غلطی پر آدمی نکیر کرتا ہے، دوسرے کی ٹوہ میں آدمی پڑتا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی کسی دوسرے کو ایسے گناہ پر، ایسی غلطی پر عار مت دلاؤ جو غلطی اور گناہ آپ کے اندر خود موجود ہے. خود اندر موجود ہے، دوسرے کو کیوں عار دلاتے؟ اور یہ بھی بات بتاؤں، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجیے، اگر کوئی گناہ اور کوئی غلطی دوسرے کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے یا پائی جا رہی تھی، وہ توبہ کر چکا ہے، پھر آپ اس کو عار دلا رہے ہیں، اس پر آپ الزام تھوپ رہے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے موت سے پہلے پہلے اللہ پاک اس الزام لگانے والے کو اس جرم میں، گناہ میں مبتلا کرے گا. کیوں کسی پر الزام لگائیں؟
کیوں کسی کو ہم برا کہیں؟ آدمی اپنے آپ کو دیکھے بھائی، قبر میں مجھ سے اپنے بارے میں سوال ہوگا، ہر آدمی سے اپنے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص یوں کہتا ہے کہ ہلاک الناس، زمانہ لوگ خراب ہو گئے، معاشرہ بگڑ گیا، لوگوں میں فساد آ گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہو اہلکہم، یاد رکھو جو یوں کہہ رہا ہے معاشرے میں خرابی آ گئی ہے، معاشرے میں فساد آ گیا ہے، معاشرہ بگڑ گیا ہے، سب سے بڑا فسادی وہ خود ہے، سب سے بڑا فسادی وہ خود ہے۔ کیوں معاشرے کی برائی کرتے ہیں؟ برائیوں کے تذکرے کرنے سے برائیاں مٹا نہیں کرتی، اچھائیوں کے تذکرے کرنے سے برائیاں مٹ جایا کرتی ہیں۔ اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو ختم کرنے سے کے لیے نور لانا پڑتا ہے، روشنی لانی پڑتی ہے۔ آپ روشنی لائیں گے اندھیرا چھٹ جائے گا۔ آپ گھر کے اندر جہاں گناہ اور نافرمانیاں ہیں، آپ وہاں اچھائیوں کے تذکرے کریں، اچھائیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی، گناہ مٹ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سبق دیا، بشرو، اچھائیاں بیان کرو، خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، نفرتیں مت دلواؤ، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، مشکلیں مت پیدا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا دو شخص جا رہے تھے گزشتہ قوموں میں سے، اور ایک قدر نیک تھا اور ایک بد تھا۔ یہ نیک اس کو سمجھاتا رہتا تھا کہ ارے بھائی یہ نہ کر، وہ کہتا تھا بھائی اللہ معاف کر دے۔ کسی نہ کسی درجے میں اس کو اللہ کی ذات عالی سے بھروسہ تھا، امید تھی۔ ایک دن یہ نیک آدمی اتنا تنگ آ گیا اس کی برائی سے، اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ اللہ پاک تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اللہ مہربان ہے۔ اسی حال میں دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے پیشی ہو گئی، اور جو نیک تھا اس کے لیے اللہ پاک نے فیصلہ دے دیا یہ جہنم میں جائے گا، اور وہ جو بد تھا اس کے لیے اللہ پاک نے فیصلہ دے دیا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اس سے یہ سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کسی کی جنت کے اور جہنم کے فیصلے کیوں کرتے ہو؟ یہ فیصلے اللہ پر چھوڑو۔ اللہ پاک نے جس کام کا مکلف مجھے اور آپ کو بنایا ہم وہ کام کریں، ہم یہ فیصلے اپنے سپرد نہ لے لیں، یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی نیک عمل کرتے 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 بالکل جنت کے قریب پہنچتا ہے، اور بس موت آئے اور سیدھا جنت میں جائے، اس کے اور جنت کے بیچ میں سوائے موت سے کوئی شے حائل نہیں ہوتی۔ ایک فیصلہ تقدیر کا ایسا پلٹتا ہے کہ سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ کیوں اپنی نیکی پر گھمنڈ کرے آدمی؟ کیوں اپنی اچھائی پر آدمی غرور کرے؟ اور فرمایا ایک ایسا ہے گناہ کرتے کرتے جہنم کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، اب موت بیچ میں حائل آ گئی ہے، مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، ایک نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ وہاں سے پلٹا کھاتا ہے، سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس معاملے میں بہت ڈرا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر برقرار رکھنا، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ توبہ میں پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے، اعتراف۔ نمبر 2، آدمی نادم اور شرمندہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ ندامت بہت بڑی چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التوبہ ہی الندامہ، توبہ نام ہی شرمندگی کا ہے، توبہ نام ہی ندامت کا ہے، توبہ نام ہی جھک جانے کا ہے، اللہ کے سامنے یہ کہہ دینے کا ہے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، قصور ہو گیا۔ تو اپنے جرم کا اعتراف کرے، اپنے گناہ پر فوری نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور نمبر 3، اپنے نفس کو ملامت کرتا رہے، کیوں تو نے یہ جرم کیا ہے۔ اور یاد رکھو
جس آدمی کا نفس اسے گناہ پر ملامت کرتا ہے، یہ نفس خیر والا نفس ہے۔ جب ملامت ہو، غلط ہے، غلط تو نے کیا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر گناہ کر کے شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، ڈٹا ہوا ہو کہ نہیں میں نے تو ٹھیک کیا ہے، میں نے تو صحیح کیا ہے، یہ میری کون سی غلطی ہے، یہ میرا کون سا جرم ہے، نماز چھوڑ کر میں نے کون سا جرم کیا ہے، زنا تو میں نے نہیں کیا نا، چوری تو میں نے نہیں کی، میں نے تو نماز ہی چھوڑی ہے، تو مطلب یہ کہ نماز چھوڑنے کا وہ گناہ نہیں سمجھ رہا نا، اس کی اس پر ندامت نہیں ہے، اس کی اس پر شرمندگی نہیں ہے، اس کو اپنے اس گناہ کا اعتراف اور اقرار نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ میں پہلی جو بنیادی بات تھی، اپنے گناہ کا، اپنے قصور کا، اپنی لغزش کا اعتراف، اور نمبر 2 دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ندامت تھی، اور نمبر 3 ملامت تھی، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، اور نمبر 4 جلدی کی تاخیر نہیں کی، جیسے پتہ چلا، احساس ہو، ادراک ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فوری توبہ کی طرف آدمی جلدی کرے۔ 4 باتیں ہو گئی، اور 5ویں بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جس شخص کی توبہ میں یہ 5 باتیں پائی جائیں گی، اس کی توبہ اللہ پاک فوری قبول کر لیتا ہے، جو اپنے گناہ کا اعتراف اور اقرار کرے، اور نمبر 2 ندامت ہو، اور نمبر 3 ملامت بھی اپنے آپ کو کرتا ہو، اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہو، اور نمبر 4 جلدی توبہ کی طرف جائے، اور نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے مایوس اور نا امید نہ ہو۔ نا امیدی اور مایوسی یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور عجیب بات، 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، ایک مایوسی اور ایک اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ دونوں بڑے گناہ ہیں۔ الکبائر میں علامہ زہابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے، کبائر بڑے گناہ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہیں چھوٹے گناہ تمہارے معاف کرتے رہیں گے۔ فرمایا اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا یہ بھی بڑا گناہ، ایک آدمی کہتا ہے میری بخشش نہیں ہو سکتی، اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتا، اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں میری دعا نہیں سنی جا رہی، یہ کیا ہے؟ یہ مایوسی کے کلمات ہیں، تو یہ مایوسی کفر تک پہنچاتی ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونے والے کون ہیں؟ کافر ہی ہوا کرتے، مسلمان نہیں ہوا کرتے۔ اور دوسرا، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، نہیں گناہ پر گناہ کر رہا ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ کر کے اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا حوالہ مت دیا کرو، یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، امید رکھو، اعمال کرو اور امید رکھو۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی اپنے گناہوں کی طرف ہمیشہ آدمی توبہ کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ہر روز لازم اور فرض ہے، جیسے آپ فرض نماز پڑھتے ہو ایسے ہی روزانہ توبہ کا کرنا فرض اور لازم ہے۔ حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی شام کو اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا وہ اس تاجر کی طرح ہے جو مال لگا رہا ہے لیکن اسے کوئی حساب کا پتہ ہی نہیں۔ روزانہ شام کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، جو گناہ ہیں ان پر استغفار کرے اور جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ تاجر دیکھتا ہے آج مجھے کتنا فائدہ ہوا، آج مجھے کتنا نقصان ہوا۔ ایماندار آدمی بھی ایسے ہی کیا کرتا ہے، وہ بھی اپنی نیکیوں کو سنبھالا کرتا ہے اور شام کو اپنے گناہوں کی فائل اللہ پاک سے صاف کرایا کرتا ہے، اور گناہوں کی فائل کا صاف ہو جانا سب سے سہل، سب سے آسان ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کے 2 آنسو اللہ کے سامنے بہا دے۔
حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھے اور اس کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے اور پھر میرے پر درود شریف بھیجے، اس کے بعد اللہ پاک سے گناہوں کی بخشش اور توبہ اور استغفار کرے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ پاک اس کے گناہ کو درگزر کر دے گا۔ اور جس نے یہ جملہ بول دیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس نے 3 مرتبہ اس کلمے کو کہہ دیا، ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مشکل ہے اتنی ساری باتیں سننے کے بعد پھر بھی اگر آدمی عمل کی طرف متوجہ نہ ہو، توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر محرومی ہے بھائی۔ ہر نماز کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ پڑھ لے 100 کا عدد یہ پورا ہو گیا۔ پھر ایک بار یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بہت آسان اعمال ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش فرمائیے، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان ہے۔